الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے نیک کاموں کا حصہ ہے اور اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ گزشتہ دو آیات میں پہلے حصے میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کے طالب ہیں اور دنیا کی طلب کفر و شرک کا حاصل ہے، تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ آخرت میں حصہ ان کا کوئی نہیں ہے جو کفر و شرک کرتا ہے، جو دنیا کا طالب ہوتا ہے۔ اور اگلا حصہ جو دوسری آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جس کی کیفیت ایسی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ کریم سے دنیا کی بھی آسانی طلب کرتے ہیں، آخرت کی آسانی بھی طلب کرتے ہیں، اور آگ کے عذاب سے نجات کے طالب ہیں۔ اس سے پیشتر جو آیات کریمہ ہیں، اس میں اللہ کریم نے حج کے حوالے سے جو حصے ارشاد فرمائے ہیں، اس پورے حصے میں جو باعمل ہے اس پر اللہ جل شانہ نے ارشاد یہ عطا فرمایا ہے کہ اولئک لهم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے نیک کاموں کا حصہ ہے۔ زندگی گزرنی ہے، ایک مسلسل عمل ہے، شب و روز بھی ہیں، ضرورت بھی ہے، احساس بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، بے شمار پہلو ہیں، اور حیات کے ساتھ جو تبخیری حصہ نفس کا ہے وہ بھی ساتھ جڑا ہے۔ شیطان کے وساوس اور اس کی مداخلت بھی ہر لمحہ وہ کوشاں ہے، گرد و پیش کے حالات انسان کو متاثر کرتے ہیں۔ سارے میں جو دین اسلام کی تعلیم عطا فرمائی گئی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا زندگی کو بھی آسان فرماتا ہے اور ان ساری مشکلات کا تدارک بھی فرماتا ہے، کیونکہ کوئی حصہ ایسا نہیں ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کریم کی دست قدرت سے بعید ہو، یا اگر اللہ نہ چاہے تو وہ عمل ہو سکے۔ جب بندہ غلطی اور گناہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے، حفاظت الہیہ اٹھ جاتی ہے۔ تو جب حفاظت الہیہ اٹھ جائے تو جیسے ایک نحیفی اور کمزوری ہر بیماری کی آمد کا سبب ہو جاتی ہے، کہ کوئی انفیکشن آئے کسی قسم کا، کوئی جراثیم ہو اور وجود میں قوت مدافعت نہ ہو تو ہر آنے والی بیماری جو ہے وجود کو چمٹ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب اعمال بد ہیں، اور جب حفاظت الہیہ سے بندہ باہر آئے تو پھر اس کی ذاتی حیثیت تو کوئی نہیں۔ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ صاحب ایمان ہونا عطا فرمائے۔ پھر زندگی کے معمولات کو دیکھیں، جو کسب اس نے کرنا ہے، یہ نہ کہ سمجھے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا، ضرور اس نے کچھ کرنا ہے، اور اگر وہ کام یا وہ امور جو اس نے سر انجام دینے ہیں وہ آسان بھی ہوں اور خوشی کا سبب بھی ہوں اپنے لیے بھی، اور گرد و پیش مخلوق کو بھی ان امور سے سہولت نصیب ہو، اور اللہ کریم کے حضور وہ امور انہیں شرف قبولیت نصیب ہو، تو دنیا کی تعمیر بھی ہے اور آخرت کی تعمیر بھی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ دوزخ کے لیے پوری کوشش کر کے جا سر ڈالتے ہیں آگ۔ کیوں کہ کوئی بھی برا کام ایسا نہیں ہے کہ انسانی مزاج یا آسانی کے انداز میں اس کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اور جو جنتی کے امور ہیں وہ سارے سہل اور آسان ہیں۔ اللہ کریم کی رضا ہے،
ان امور میں کہیں کمی بیشی واقع ہو، کہیں سختی بھی آئے، تو اللہ کی رضا سے وہ حصے بندہ بآسانی عبور کرتا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو بنیادی بات ہے نا کہ میں خود کیا چاہتا ہوں، یہ بندے کو مروا دیتی ہے۔ چونکہ ہر عمل میں فیصلہ دل سے آتا ہے، دل کیا چاہتا ہے۔ عبادات کا حصول اللہ کریم کی رضا ہے، زندگی اس انداز سے ڈھل جائے کہ جو اللہ نے پسند فرمایا۔ تو یہاں جو ارشاد فرمایا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے نیک کاموں کا حصہ ہے۔ اب یہ عمل زندگی کا بھی جاری ہے، اور جو عمل اختیار کیا جا رہا ہے، زندگی کی فرصت تمام ہو رہی ہے، وہ عمل تمام نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اس کا نتیجہ ابھی بقایا ہے۔ تو جب نتائج مرتب ہوں گے تو نتائج تو ویسے ہوں گے نا جیسے اعمال ہوں گے۔ تو فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ ہے۔ اور یہاں عطا کے پہلو میں ہے، نیک کاموں کے حوالے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والے۔ سارے احکامات بیان فرمائے گئے حج سے متعلق، وہ کیفیت اور وہ حالات بیان فرمائے گئے کہ جس کا طالب اور جس کا اختیار کرنا ہے۔ پھر اللہ کریم نے آخر میں یہ ارشاد فرما دیا کہ نیک کاموں کا اس کا حصہ، یعنی اسے اللہ کریم اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں تو جہاں زندگی بسر کر رہا ہے، چونکہ کوئی بھی عمل اگر آپ اچھا کرتے ہیں تو اس کا جو موقع کے مطابق آپ کو رسپانس یا موقع پر جو آپ کو اس کا اجر ملتا ہے، وہ سہولت کی بھی صورت میں ہوتا ہے۔ آپ کسی سے خوش اخلاقی سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ سے بد اخلاقی نہیں کرے گا، تو وہ خوش اخلاق کلام آپ کو تبادلے میں خوش اخلاقی جو ہے خوش اخلاقی کے حصے پہنچنے کا سبب بنے۔ آپ کسی سے تلخی کرتے ہیں تو جواب آپ کو تلخی میں آئے گا، تو وہ جو عمل درست نہیں ہے اس کا نتیجہ بھی پھر تلخ ہوتا ہے، وہ تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ تو موقع پر بھی آسانی ہے۔ تو فرمایا نا، جیسے اس پچھلی آیہ کریمہ میں کہ فی الدنیا حسنہ، تو دنیا بھی جو ہے وہ آسان ہے، اور آخرت و فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی بھلائی ہے، دنیا کی بھی بھلائی، آخرت کی بھی بھلائی۔ تو ان کے کاموں کا نیک حصہ موجود ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یعنی جو عمل کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر شے ہر کسی کے اختیار میں، اور جیسا جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ ہر شے اللہ کریم کے اختیار میں ہے، وہ مالک ہے۔ اس کے حضور ہر ایک نے پیش ہونا ہے، جو جیسے اعمال کر رہا ہے اپنے کیے کا اس کے حضور اس نے حساب دینا۔ بعض روایات میں جب اس آیہ کریمہ کے حصے کی تفسیر کی جاتی ہے تو مفسرین کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہاں جو فرمایا کہ اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، تو یعنی جس کا حساب اللہ کریم لینا چاہیں، آنکھ چپکتے میں اس کا حساب ہو جائے گا۔ اب اسے جب آپ کلی معنوں میں لیتے ہیں تو کل حیات جو ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھلتے دن ارشاد فرمایا، عصر گزر گئی، دن ڈھل گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی زندگی اتنی بچتی ہے جس نسبت سے دن بچتا ہے، یعنی بیشتر وقت جو ہے دنیا کی فرصت کا وہ گزر چکا ہے، قیامت اتنا قریب ہے جیسے یہ دن ڈھل گیا ہے، تو وقت تمام ہو رہا ہے۔ اللہ کریم بہت جلد حساب لینے والے ہیں، یعنی ہر ایک نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، اور یہ بہت دور کی بات نہیں۔ پھر قرآن کریم میں دوسری جگہ آیات میں قیامت کا پیش آنا اور اس روز دنیا کی فرصت کا یہ سمجھنا کہ یہ تو کوئی لمحہ بھر کی زندگی تھی، کوئی دن بھر تھا، آدھا دن تھا، تو لمحات کی زندگی ہے۔ پھر قرآن کریم جب روز محشر کے حوالے سے اس کی طوالت بیان فرماتے ہیں، پھر آپ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے حدیث دیکھتے ہیں، آپ کا قرآن کریم میں آسمانوں کو اٹھایا جانا پڑتے ہیں، واپس جس عمر میں پہنچنا ہے، یہ سارا اندازہ یہ
بڑا واضح بیان فرما دیتا ہے کہ یہ جو حیات جس حصے میں ہم بسر کر رہے ہیں اس کے شب و روز انتہائی قلیل مدت کے حامل ہے، اور جب بات اخروی حیات کی آتی ہے تو وہاں کا دن بہت طویل ہے، یہاں کی نسبت اور وہاں کی نسبت ایک دن کی ہزاروں سالوں کی نسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہت جلد تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ زندگی کیسے۔ پھر اس کا ایک تیسرا پہلو بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ آنے والے وقت کو سوچیں، آپ کو لگے گا بڑا دور ہے، آپ گزرے وقت کو سوچیں، لگے گا کل ہی کی بات تھی، تو یہ ماہ و سال کہاں گزر گئے۔ تو جو وقت گزر جاتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے گزر گئے، جس کا بندہ منتظر ہوتا ہے وہ لگتا ہے شاید بڑا دور ہے۔ تو قرآن کریم بڑا واضح بیان فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ میں بڑا واضح بیان فرما دیا گیا ہے، قیامت دور نہیں ہے، قریب۔ پھر جب آپ قیامت پر بات کرتے ہیں معزز سامعین کرام، تو قیامت صغریٰ جو واقع ہو جانی ہے، جو صادر ہو جانی ہے موت کے ساتھ، حساب کتاب تو بند ہوگا۔ تو جب موت کے ساتھ حساب کتاب بند ہوگا تو ایک طرح سے صاحب موت جسے موت آئی، جس پر موت وارد، اس کا حساب کتاب تو بند ہوگا، اس کے لیے تو قیامت قائم ہوگی۔ تو واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لے رہا ہے۔ پھر مزید ایک پہلو اگر آپ غور فرمائیں کہ جو کچھ کر رہے ہو یہ آخر نہیں ہے، آخر اس کے پاس پیش ہونا ہے اور وہاں حساب ہو۔ اس لیے جو عمل کر رہے ہو سمجھداری سے کرو، اور سمجھداری حق میں ہے، نہ حق میں کسی درجے کی کوئی سمجھداری نہیں۔ اگر دنیا کے علوم کا بہت کوئی ماہر ہے اور صاحب ایمان نہیں ہے تو وہ جاہل ہے۔ اس گرد و پیش کے حالات سے وہ یہ حصہ نہیں سمجھ پایا کہ کائنات کا مالک ہے، اور اپنی حیثیت نہیں سمجھ پایا کہ اس کی مخلوق میں سے ایک مخلوق میں ایک اکائی ہوں میں۔ اگر یہ وہ سارے باتیں نہیں سمجھ پایا تو وہ جاہل ہے۔ چونکہ علم نصیب ہو تو پھر بندہ حق تک پہنچتا ہے۔ پھر ہمارے اعمال، ہمارا کردار، جیسے آپ ہاتھ آگ میں ڈالیں تو وہ آگ جلائے گی، اور اس کا جلانا تکلیف بھی دے گا، اور وجود کی صورت جو ہے وہ بھی بد ہو جائے گی۔ اب بندہ یہ کہے کہ وہ نہ ہو تو میاں آگ میں ہاتھ نہ ڈالتے۔ اب جو آگ میں ہاتھ ڈالا ہے تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وجود جھلس گیا ہے اور تکلیف سے گزرے ہو۔ ایسے اعمال کہ جن کا اختیار کرنا ایسی بد نصیبی پیدا کر دے کہ بندے کو ہدایت نصیب نہ ہو، ہمیشہ اللہ کریم کے حضور معافی کا طالب رہنا چاہیے۔ گزشتہ آیات میں استغفار کا حج کے دوران بیان فرمایا گیا، جہاں اللہ کی یاد بیان فرمائی گئی ہے، جہاں تقویٰ کا ارشاد فرمایا گیا ہے، وہیں اللہ کے حضور معافی کا طالب استغفار کی جو ہے اللہ کریم نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور کئی روز تک اللہ کو یاد کرو۔ جو ایام ہیں حج کے، ان میں اللہ کریم کی جو یاد ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے، اور اس یاد کو عمل کثیر کے حصوں میں ہونا چاہیے۔ جب ہم یاد کی بات کرتے ہیں معزز سامعین کرام، قرآن کریم میں اللہ کا ذکر اور کثرت سے ذکر کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ذکر کے حوالے سے رہنمائی عطا فرمائی گئی ہے۔ تو جو عمل آپ صالح کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی درجے کا ذکر ہوتا ہے، یہ عملی صورت میں ہوگا، نہیں تو لسانی صورت میں ہوگا۔ اور یہ جو ذکر خفیہ یہ وہ واحد طریقہ ذکر ہے جس سے آپ عمل کثیر یا حکم کثرت کا جو ہے اس میں داخل ہو پاتے ہیں۔ تو اللہ کی یاد میں یہ کہنا کہ صرف یہی ذکر ہے، باقی جو لوگ عبادات کر رہے ہیں وہ ذاکر نہیں ہیں، یہ بات حکم کے مطابقت نہیں رکھتی۔ لیکن یہ سمجھ آ جائے کہ بندگی کی جستجو اور وقت جو ہے، فرصت جو ہے وہ یہی زندگی ہے، اور اس میں اللہ کریم کے حکم کے مطابق اس کی رضا اور اس کا کل قرب کا طالب ہو، تو پھر یہ جستجو ہر حصہ ذکر تک پہنچاتی ہے۔ اللہ نصیب فرمائے کہ یہ بات مقدم ہو جائے کہ مقصد اللہ کی ذات، جوں جوں مقصد واضح ہوتا ہے ویسے ویسے ذرائع اہمیت اختیار کرتے ہیں۔
اور جیسے ذرائع اہمیت اختیار کرتے ہیں تو پھر بندہ ان ذرائع کو اختیار کرتا ہے۔ ہم دین کو مقابل دیکھتے ہیں، مترادف حصوں میں نہیں دیکھتے، ایک رخ نہیں دیکھتے۔ اب جو فرمایا جاتا ہے کہ فروعی اختلاف، اب فروعی اختلاف قطعاً وہ اختلاف نہیں ہے جو آپ کو مخالف کھڑا کرے۔ فروعی اختلاف وہ اختلاف ہوتا ہے جو بہتر اور بہترین کی بات ہو رہی ہو، تو فروعی اختلاف مزید بہتری کا سبب ہو سکتا ہے، خرابی کا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہم اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں کہ ہم نے فروع کی بات کو بھی غلط اور صحیح کے مقام تک پہنچا دیا، اور اتنی شدت ہے اس میں کہ کوئی سمجھنا نہیں چاہتا۔ اپنے اپنے مفادات منسلک کر دیے گئے ہیں، اپنی اپنی بات، اپنی اپنی آنا منسلک کر دی گئی ہے۔ اب جب ذات منسلک ہے، وہ ذات ہٹے تو کوئی بات مانے یا سمجھے، تو سمجھنا چاہتا کوئی نہیں، اختلاف بنتا ہے۔ اور یہ وہ باتیں، وہ پہلو ہیں جس میں صرف ذات نہیں، حالانکہ اگر کوئی ذاتی غلطی کرتا ہے تو وہ بھی فساد فی الارض کے معنوں میں کسی نہ کسی معنی میں درج ہوتا ہے، اور جس کا عمل ایسا ہو کہ جو پوری امت میں تفریق کا اور تلخی کا سبب بن رہا ہو، تو اس کے حصے کا فساد جو لکھا جائے گا وہ پھر کس درجے کا ہو۔ تو ذاتی امور کی جو احتیاط ہے وہ دینی امور میں احتیاط دیکھنے میں نہیں آتی، تو سمجھ آتی ہے کہ دینی حکم کس درجے کا مقدم ہے اور ہم کس درجے کے طالب ہیں۔ تو اللہ کریم کی یاد رجوع عطا فرماتی ہے۔ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے اللہ آپ کو یاد کرتا ہے۔ مخلوق کا یاد کرنا استدعاء، دعا اور طالب کے معنوں میں آئے گا۔ اللہ کی یاد، جو اللہ کا یاد فرمانا ہے، وہ اس کی قدرت کاملہ کے ساتھ ہے، اس کی عطا کے معنوں میں آئے گا، چونکہ مخلوق جو ہے محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ تو جب اللہ کریم کو یاد کرو گے، اللہ کریم تمہیں یاد فرمائے گا، چونکہ اللہ کی طرف ایک قدم کا بڑھنا اللہ کی طرف سے زائد قدم کے ساتھ اسے اس کی رحمت، جو اللہ کی رحمت اسے آغوش میں لیتی۔ کوئی چل کر جائے، اللہ کریم کی رحمت دوڑ کر اسے تھامتی ہے۔ وہ رخ تو کوئی اختیار کرے۔ ہم حق بات بیان کرنے، حق بات سننے میں اس جستجو میں رہتے ہیں، کہیں کوئی لکونہ تو نہیں ہے، آب عطا کی غلطی تو نہیں ہے، زیر زبر کی بحث تو نہیں ہے۔ ہم موضوع چھوڑ دیتے ہیں، ساری توجہ میں ایک زبر پر ہماری اٹک جاتی ہے، ایک زیر پر ہماری توجہ اٹک جاتی ہے۔ پتہ کیوں؟ اس لیے کہ غور اگر کیا جائے نا کہ میں کس جستجو میں ہوں، میری طلب کیا ہے، تو جیسا طالب ہوتا ہے ویسا اسے مطلوب بھی پھر ملتا ہے۔ قرآن کریم مکی کی مثال دیتے ہیں اور کافر کی، تو طالب اور مطلوب دونوں کا بیان فرما کیا حال ہے ان کا، تو پھر وہی نتائج آتے ہیں جیسا کوئی چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم کی یاد اور حج، اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، مکہ مکرمہ یعنی 2 دن میں جلدی کو کرے، یعنی مکہ مکرمہ میں آنے میں کوئی 2 دن میں جلدی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور جس نے تاخیر کی تو اس پر بھی گناہ نہیں۔ جس نے 2 دن رمی کی اور بیت اللہ شریف کی طواف پر حاضر ہو گیا، جس نے 3 دن کی تو 3 دن کی فضیلت ہے، اور 2 دن میں بھی اگر کوئی وہاں سے آئے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ دونوں حصوں کو شرف قبولیت ہے، اللہ کریم قبول فرمائے۔ تو مزاج کہ فلاں جلدی چلا گیا اور فلاں لیٹ آیا، تو دیکھنے میں، تبصرہ کرنے میں بے شمار روایات دونوں پہلو سے ملتی ہیں کہ معترضین جو ہیں یا گفتگو اعتراضی کرنے والے جلدی اور دیر دونوں پر باتیں کرتے رہے، لیکن اللہ کریم نے 2 دن میں اور 3 دن تینوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب یہاں یہ نقطہ سمجھنا ہے
کہ جہاں جو فرصت ہے اس کا اختیار کر لینا، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کمزوری ہے۔ آپ سفر پر ہیں، نماز قصر ہے، آپ یہ کہیں کہ جی نہیں قصر کی ضرورت نہیں، جس نے پوری نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا یہ رعایت اسی نے عطا فرمائی۔ اور جو بات ماننے کے معنوں میں وہ تعمیل ہے، اس نے فرمایا 4 رکعت ادا کرو، 4 رکعت ادا کی جائے۔ اس نے کسی جگہ پسند فرمایا یہاں 2 رکعت ادا کر سکتے، تمہیں رعایت ہے، تو اس رعایت کا اختیار کرنا بھی تعمیل حکم ہے۔ اسی طرح دوران حج جب بندہ اختتام پر پہنچتا ہے تو منع میں اس کا قیام 2 دن کا ہے، 3 دن کا ہے۔ جب مجھے موقع نصیب ہوا حج کا تو میں نے چاہا کہ میں 1 دن مزید رک لوں۔ اللہ کریم ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ حالات ایسے وہاں تھے کہ انتظامیہ نے مجھے کہا کہ جو 2 دنوں میں یہاں کھایا پیا گیا ہے اور جو کچھ چیزیں استعمال جیسے کی گئی ہیں اور جتنی خرابی اور گند بکھیر دیا گیا ہے، یہ جب تیسرے دن تک بات جائے گی تو اتنا تعفن پھیل جائے گا کہ یہاں بیماری کا خدشہ ہے۔ تو ہم پھر 2 دن میں ہی منع سے آ گئے۔ تو جو احترام اور جو احکام ہے اسے ملوز خاطر رکھا جائے تو عین حج میں جب پورا نظام موجود ہے تو ایک چھلکا کوئی کیوں پھینکے؟ ایک خوراک حرمین شریفین میں ساری مہنگائی کے باوجود خوراک کی سہولت جو ہے وہ سہل اور آسان ہے۔ یہ اللہ کریم کا حرمین شریفین پر خصوصی انعام ہے۔ ہر طرح کی خوراک ملتی ہے، سارا سال ملتی ہے، ہر طرح کا پھل ملتا ہے، اور قدرے باقی جگہوں سے وہاں خوراک جو ہے اس کی قیمت بھی کم ہے، سہولت ہے۔ ایک بندے کی خوراک جو طے کی گئی ہے بالعموم مل رہی ہے، وہ 2 بندے اس سے سیر ہو کر کھا لیں۔ اب وہی کھانا جب ہم کھا کے جو بچتا ہے جیسے ہم اسے پھینکتے ہیں، ایک مزید سوال اپنے لیے پیدا کر، دوسرے کے لیے تکلیف اور اپنے لیے ایک سوال پیدا کر۔ تو عبادت کے دوران جو احترام ہے اس کا ملوز خاطر رکھنا بھی لازم ہے، چونکہ وہ احترام اور اس جستجو میں وہ پاکیزگی تو کیا عبادت میں یہ درکار نہیں؟ یا عبادت کو ہم نے ایسے سر سے گزارنا ہے؟ کہاں ایک عبادت کا حکم آیا، میرے حکم کی تعمیل لکھی جائے۔ تو جب روایات میں یا رواجی پہلوؤں میں ہم عبادت کریں گے تو پھر اس کے نتائج بھی ایسے ہی ہوں گے کہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں حجاج کرام کی تعداد تو کتنی ہے، اور وہ تعداد کتنی ہے جس پر کوئی اعتماد کر سکے۔ آپ بازار میں چلے جائیں، دکانوں پر حاجی کس شمار سے بیٹھے ہیں، خریدار جو ہے وہ کتنے حاجی ہیں، آپ غور فرمائے۔ تو صغیرہ حج شامل کریں کہ حج اور عمرہ دونوں شامل کریں، پھر تعداد کا اندازہ لگائیں۔ تو بیچنے والا اور خریدنے والا کیا دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کر پاتے ہیں؟ ایک دوسرے کی نظر اور ہاتھوں اور حرکت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نظر ہٹے تو کوئی چیز اٹھا نہ لے۔ خریدار دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ طے کیا ہے، میں اگر ادھر ادھر ہوا تو کوئی معلوم نہیں، میرے لیے جو اس نے چیز رکھنی ہے وہ دی اور ہے، اور میرے بے خیال ہوں تو یہ کوئی چیز اس سے بدل دے۔ تو کیا یہ رویے ہوتے ہیں عبادت کے بعد اور شرف قبولیت کے بعد؟ تو جب عبادات کو رواجی پہلوں میں اختیار کیا جائے گا، اپنی ذات سے منسوب کیا جائے گا، تو پھر اس کے اثرات بھی ویسے ہی ہوں گے جیسی اس کی ادائیگی ہے۔ تو کتنی باریکی سے رب کائنات نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اپنے اللہ کی یاد میں لگ جاؤ۔ اور کیسا حصہ فرمایا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یہ نہ جانو کہ تم ہی ہو اور یہ جہان ہے، اس کے حضور بہت جلد پیش کیے جاؤ گے۔ اس احساس کو غالب رکھو کہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ سارے اعمال ہوں گے اور اپنے اللہ کے حضور پیش ہوں گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس کی یاد میں جم جاؤ، ڈھٹ جاؤ۔ اور فرمایا حکم کی تعمیل کرو، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ،
ومن تأخر فلا اسم علیہ، حکم کی تعمیل ہے، جہاں 2 دن کی بات ہے وہ بھی حکم ہے، اگر 3 دن کی بات ہے تو حکم کے مطابق جو عمل اختیار کرو وہ درست ہے۔ فرمایا لمن اتقى، جو اللہ سے ڈرتا رہے، وہ رشتہ جو بندگی کا ہے اسے مقصود رکھو، وہ محبت جو بندگی کی ہے وہ نصیب ہو، وہ مقدم ہو، وہ نیت میں ہو، وہ جستجو ہو۔ تو کسی نے محترم سامعین کرام کیا کرنا ہے؟ بات تو نیتوں کی ہے، ارادوں کی ہے، نیا خانے کی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس پر نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرنا، متقی، تقوی، احکامات حج کے ساتھ متعدد جگہ بیان فرمایا گیا۔ اس کی سمجھ آتی ہے کہ حج کے حصول میں بہت بڑا حصول جو ہے وہ تقوی کا ہے۔ ہمہ وقت ایک حضوری کی کیفیت ہے، ایک حال ہے جو حاجی کو نصیب ہوتا ہے، اور ہمہ وقت یہ احساس اس کے حضور روبرو ہے، وہ تو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے۔ ہم تو خود اپنے اتنے قریب نہیں ہیں جتنا اللہ کریم قریب ہے۔ قرآن کریم وہ کیفیت بھی اور وہ حال بھی بیان فرماتا ہے جب وقت نزع ہوتا ہے کہ قریب بیٹھے سارے دیکھ رہے ہیں اور روح قبض ہو رہی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم فرماتا ہے تم سے زیادہ میں اس وقت قریب ہوتا ہوں۔ جہاں کوئی ہے اللہ کریم موجود ہے۔ ہم خود اپنے اتنے قریب نہیں ہیں جتنا اللہ کریم کی ذات قریب ہے۔ اس کی معیت، کوئی شے اس کی معیت سے بعید نہیں۔ حاجی کو جو کیفیت تقوی کی نصیب ہوتی ہے اور وہ حضوری جو وہ بیت اللہ شریف سے حاصل کرتا ہے، وہ طواف، وہ صحیح، اور وہ عرفات تک کا سفر، اس تنگی تکلیف میں سے وہ جو اللہ کی حب میں گزرتا ہے اور جو صدائیں بلند کرتا ہے بیت اللہ شریف کے طواف میں، لبیک اللہم لبیک، اس کی شرف قبولیت کا یہ درجہ ہے کہ وہ جہاں جائے وہ محسوس کرتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا ظاہر، میرا باطن میرے اللہ کے روبرو ہے۔ اور یہ کیفیت اور یہ صورت ہو، ایسی کیفیت کے حامل سے کسی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ وہ کسی کو تو دیکھ سن نہیں رہا، وہ تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے۔ تو جہاں اللہ کی خوشنودی درکار ہو وہاں کہیں کسی کو تکلیف نہیں ہو سکتی۔ ظالم کا جو روکنا ہے، زور بازو سے روکنا ہے، وہ بھی ظالم کے لیے بہتری کا سبب ہوتا ہے۔ لمن اتقى، جو اللہ سے ڈرتا رہے، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، فرمایا اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ جو سمجھ رکھا ہے کہ جہان فانی میرے زور بازو سے چلنا ہے اور میری عقل و خرد اس جہان فانی کی مرکزی حیثیت رکھتی ہے، بات درست نہیں۔ قرآن کریم تعلیم دے رہا ہے، اللہ کی یاد فرما رہا ہے، اللہ جل شانہ کی یاد اور اس کے حضور پیشی بیان فرما رہا ہے۔ وہ کیفیت اور حال جو ہمہ وقت حضوری کا ہے وہ انعام میں بیان فرما رہا ہے۔ اس کے باوجود فرمایا ہے کہ اللہ کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے، اعمال ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، بندہ ہوگا، مالک ہوگا۔ اللہ کریم یہ کیفیت آج عطا فرمائے کہ یہ احساس غالب رہے۔ آج اختیار ہے کلام پر، آج اختیار ہے حرکات پر، وجود پر اختیار ہے۔ آج نیتوں کی بھال ہو سکتی ہے، کس نیت سے کیا کام کر رہا ہوں، کیسے کلام کر رہا ہوں، کیسے برتاؤ کر رہا ہوں، کیسے لین دین کر رہا ہوں، کیا سچ کی پیروی کر رہا ہوں،
کیا شہادت جائز پر کھڑا ہوں، کیا جو میرے ذمہ داریاں ہیں، جو میرے فرائض ہیں، اس کی ادائیگی میں خالص کوشاں ہوں. یہ سارے اختیار آج. اور اس اختیار میں کہ کس راہ کا مسافر ہونا ہے، اس اختیار کو کلی اختیار سمجھ کر بیٹھ جانا اور اپنی آنا میں پھنس جانا اپنے آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اپنے وجود کے ساتھ پانی میں پتھر باندھنے جیسا اعمال بد کا اختیار کرنا ہے. عبادت کی شرف قبولیت اس درجے کا ہوش عطا فرما دیتی ہے. من اتقا کہ یہ حضوری اس درجے کو پہنچا دیتی ہے کہ بندہ حقیقت دیکھ رہا. فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. واعلموا جان لو، اس بات کو یقین رکھو، تمہیں معلوم ہو، تمہیں ادراک ہو کہ اللہ کریم کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے. تو اللہ کریم ہماری کمی بیشی معاف فرمائے، جو گزشتہ ہے اس کی معافی نصیب ہو، جو آئندہ ہے اللہ کریم اس میں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.